میرے بھائی تو میرے ساتھ گاؤں میں بیٹھتا تھا اٹھتا تھا، تو کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو وہ جہنمی کیا جواب دے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا ہم گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، ہم نماز سے دور تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم سجدہ کرنا بھی ہم کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، نہ یہ قیامت ہوتی، نہ یہ حساب و کتاب ہوتا، نہ یہ ہم کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ٹھہرا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میں بڑا پاورفل تھا، میرا دبدبا تھا، میرا زور تھا، میری طاقت تھی، لیکن آج میرا سارا پاور، ساری سلطنت، ساری حکومت ختم ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا پاور ختم ہو گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے اس قریہ میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، اور بالکل اچانک آج کا یہ پروگرام اس مسجد پر رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ایک اچھی تعداد میں آپ حضرات یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں آج اس پروگرام میں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی بالکل شروعات کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے تمہاری موت اور زندگی کا سسٹم بنایا، جس نے تم کو دنیا میں پیدا کیا اور پھر ایک مقررہ وقت تک تم کو دنیا میں زندگی دی، پھر تم کو موت دیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت کا جو یہ نظام بنایا، یہ کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. ہم اور آپ اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اس امتحان کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا. اچھا، اس امتحان میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ کے یہاں زیادہ نہیں، اللہ کے یہاں بہتر دیکھا جائے گا. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی. آپ کا عمل شریعت کی روشنی میں ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت عمل کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آیا، الگ عمل شروع ہے. محرم کا مہینہ آیا، الگ عمل شروع ہے. کبھی 11ویں شروع ہے، کبھی 12ویں شروع ہے نا. عمل ہے لیکن کتاب و سنت کے خلاف ہے. اب ایسے عمل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کے تھک چکے ہوں گے. اتنا عمل کیا ہوگا، اتنی محنت کی ہوگی کہ تھک کے چور ہو چکے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیونکہ ان کا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، کیونکہ ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا. تو عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو. اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ ہم کوئی بھی نیکی اگر کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو شرط ہے، جو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر توحید ہونی چاہیے. اگر ایمان نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس کو اور کلیئر طریقے سے سمجھنا ہے تو سورہ کہف کی آخری آیت آپ دیکھ لیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ 2 کام کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ وہ نیک عمل کرے. وہ جو بھی عمل کرے وہ صالح عمل کرے، وہ شریعت کی روشنی میں کرے، وہ نبی کی سنت کے مطابق کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے. اگر شرک کرے گا تو اس کی نیکی ہمارے یہاں قبول نہیں ہوگی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا صرف منڈی ہلا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، تو ہم لوگ اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اچھا، اب امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دنیا میں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، اگر ان کا ایگزام لینے والا تھوڑا سخت ہوتا ہے تو بچے گھبراتے ہیں، بولتے ہیں ارے وہ تو مولوی صاحب بہت سخت ہیں، نمبر کاٹ لیتے ہیں، وہ ایک بھی غلطی معاف نہیں کرتے، ہے نا.
اب ذرا سوچو کہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا امتحان ہم دینے کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں، ہمارا امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ جب امتحان لے گا تو کیسے لے گا؟ قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم تمہارے اعمال کو میزان پر تولیں گے، تمہاری نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی تولا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور جب قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تو میرے بندو تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی اتیاچار نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، اتینا بہا، میرے بندو ہم سامنے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے والے ہم ہیں، لہٰذا ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمارے حساب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی چوک نہیں ہوگی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا حساب لینے والا بھی اگر کسی کا حساب لے تو کچھ بھول چوک ہو سکتی ہے، کچھ کمی ہو سکتی ہے، مگر جب حساب اللہ لے گا، اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، وہ تو رات میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی واقف ہے۔ اس اللہ کے علم کی اور اس کے قدرت کی مثال تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کائنات میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بہا اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ دنیا میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، بند کمرے میں کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، ہمارے باپ کو معلوم نہیں، ہماری ماں کو معلوم نہیں، ہمارے بھائیوں کو معلوم نہیں، ہمارے گھر والوں کو معلوم نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تو ہمارے ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تم راستہ چلتے ہو تمہاری آنکھیں کہیں پر ہیں، نشانہ کہیں پر ہے، تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور آنکھیں تو بڑی بات ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے وہ 24 گھنٹے آن ہے، وہ اس کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے سب کچھ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہاری کرتوتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ان سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ عمل تو دور کی بات ہے، ہم جو زبان سے نکال رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں غلط بات بول رہے ہیں، کیا وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے ایک لفظ بھی جو نکل رہا ہے، تیرے منہ سے جو شبد بھی نکل رہا ہے، وہ شبد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ الفاظ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی، اور یہ جو امتحان دنیا کا ہے یہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب ہم مرتے ہیں۔ بس زندگی بھر کی مہلت ملی ہے، جس دن ہم مر گئے مہلت ختم ہو گئی، اور ہم کب مریں گے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کیا کسی کے پاس کوئی ریکارڈ ہو، کچھ لکھا ہو کہ بھئی ہاں ہم فلاں تاریخ کو فلاں دن مریں گے؟ ہے کسی کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم کسی کو نہیں دیا، کس کو کب موت آنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، میرے بندو کون کب اور کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ کورونا کا دور آپ نے دیکھا، ان حالات نے تو ہمیں سکھا دیا، اس آیت کا مطلب بتا دیا کہ بھائی موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے، چٹپٹ آ سکتی ہے۔ اور ایسی بھی موتیں ہوئی ہیں، ایسے بھی جنازے ہوئے ہیں کہ ان کو کفنایا نہیں جا سکا، ان کو غسل نہیں دیا جا سکا۔ بیچارہ جو زندگی بھر اپنے بچوں کے لیے جس نے پوری زندگی کھپا دی، آج حالات ایسے ہو گئے بچے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ حالات آئے میرے بھائی۔ اس کورونا نے ہم کو سکھا دیا کہ ہم کتنے لاچار ہیں اللہ کے فیصلے کے آگے، ہم کتنے مجبور ہیں اللہ کے فیصلے کے آگے۔ کوئی ہے دنیا میں، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی ترقی ہے، اتنا پیسہ ہے، لیکن موت کا علاج نہیں ہے میرے بھائی کسی کے پاس۔ بیماریوں کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ چیز ہے جہاں آ کر کے انسان بے بس ہے، انسان لاچار ہے، انسان مجبور ہے۔ بیٹا چاہتا ہے کہ میرا باپ بچ جائے، مگر بچا سکتا ہے کیا؟ نہیں بچا سکتا۔ انسان اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، میرے بندو ذرا وہ وقت یاد کرو جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، جب جان کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہارا باپ دنیا سے جا رہا ہے، تمہارا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، تمہارا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، تمہارا رشتہ دار، تمہارا عزیز دنیا سے جا رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم مرنے والے کی چارپائی کے بازو میں بیٹھے ہو، تمہارے سامنے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس کی روح نکل رہی ہے، لیکن تم اس کو مرنے سے بچا نہیں سکتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تم ہو، لیکن تم سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت اس بندے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، میرے بندو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں ہے، اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ تمہارے اوپر کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو میرے بندو ذرا اس مرنے والے کو بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو۔ نہیں بچا سکتے۔ دنیا میں جو فارچونر سے چلا کرتا تھا، بہترین گاڑیوں سے چلا کرتا تھا، آج اتنا بے بس ہے کہ 4 لوگوں کے کندھے پہ جا رہا ہے۔ دنیا میں جو نہانے جاتا تھا باتھ روم میں گھنٹوں نہاتا تھا، سردی کا موسم ہوتا تھا اسے گیزر چاہیے، اسے اس کا پسندیدہ صابن چاہیے، اسے شیمپو چاہیے، چہرہ دھوتا تھا فیس واش سے، کریمیں لگاتا تھا، پاؤڈر لگاتا تھا، نہ جانے کیا کیا لگاتا تھا۔ آج اتنا بے بس اور کمزور ہے، اسے اس کے رشتہ دار نہلا رہے ہیں، اسے اس کے بیٹے نہلا رہے ہیں، آج دوسروں کے سہارے وہ نہلایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ موت ہمیں ہماری بے بسی یاد دلاتی ہے، یہ موت ہمیں ہمارا انجام یاد دلاتی ہے، مگر ہم اتنے پتھر دل ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اس موت کو دیکھا، ہم نے لوگوں کے جنازے دیکھے، ہم نے قبرستان میں جا کے دفن کیا، مگر ہمیں یہ موت یاد نہیں آئی، ہمیں اپنا انجام یاد نہیں آیا۔ ہمارے گھر میں 1 گھنٹہ لائٹ نہ رہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں گرمی کے موسم میں پنکھا چالو نہ ہو ہم گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس قبر کی گرمی سے، اس قبر کی تاریکی سے اپنے آپ کو بچانے کا کوئی انتظام کیا میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے، اور اتنا روئے حتیٰ بل تحتہ الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی۔ آپ کے آنسو
آپ کی آنکھوں سے بہ کر کے زمین کو بھگو دیتے ہیں، اتنا روئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کیا کہتے ہیں؟ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر کے اندر جو منزل ہے، اس قبر کے اندر جو مراحل ہیں، اس قبر میں جو حالات آئیں گے وہ تم کو بھی جھیلنا ہے۔ اے میرے صحابہ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں آنے کی تیاری کرو۔ یہاں تم کیسے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب تم دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے، یہاں تم کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے، یہاں کی تم تیاری کر لو، یہاں کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہمارے حالات تو یہ ہیں، ہم تو قبرستان میں بھی جا کر کے موبائل پر باتیں کرتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی ہمیں دنیا یاد ہے، دنیا کا کاروبار یاد ہے، دنیا کا لین دین یاد ہے، ہمیں قبرستان میں بھی میرے بھائی موت یاد نہیں آتی۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، اور جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے تین بار کہا ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان نے اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے دیا ہے کہ عثمان کا کوئی عمل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، عثمان کو اس کا کوئی گناہ کوئی عمل اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اتنا بڑا جملہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ وہی عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، کسی قبر کو دیکھتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، عثمان غنی رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ان کے دوست ان کے ساتھی سوال کرتے تھے، اے عثمان تذکر الجنت والنار ولا تبکی، جنت کا ذکر آتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، جہنم کی بات ہوتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، یہ قبر دیکھ کر کے آپ رونے کیوں لگتے ہیں، قبرستان دیکھ کر کے آپ رونے کیوں لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جس نے اس منزل کو پار کر لیا، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہوگا۔ ہمیں کیوں نہیں موت یاد آتی میرے بھائی؟ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ دنیا کے لیے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، ہم آخرت کو بہتر کب بنائیں گے میرے بھائی؟ ہم اپنی قبر کی زندگی کو بہتر کب بنائیں گے؟ جس دن ہمیں موت آئے گی تو کیا اس کے بعد ہمیں کوئی مہلت ملے گی؟ نہیں۔ دنیا میں بچوں کا ایگزام ہوتا ہے نا، اسکول میں 2 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے، 2 گھنٹے پورے ہوئے، گھڑی میں 2 گھنٹے پورے ہوئے، ایگزامینر کاپی چھین لیتا ہے، چلو ٹائم ختم ہو گیا، چلو اپنی کاپی جمع کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی رحم دل ایگزامینر ہو، چلو بھائی کسی نے اگر کاپی پورا نہیں لکھا ہے، ایگزام پورا نہیں ہوا، چلو 10 منٹ اور دے دیتا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہا ہے اس میں 10 منٹ نہیں، 10 سیکنڈ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ موت آ گئی تو آ گئی، اب اس کے بعد آپ کو دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے۔ بندہ چانس مانگے گا اللہ سے، کیا کہے گا بندہ؟ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، بندہ کہے گا اے اللہ میں بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اے اللہ تیرے دین پر نہیں چلا کرتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے دور تھا، تیرے دین سے دور تھا، رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں دوبارہ مجھے آنے کا موقع دے دے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میرا مکان ادھورا ہے، میں پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں مانگ رہا ہوں، میری بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، میں شادی کے لیے ٹائم نہیں مانگ رہا ہوں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں ٹائم اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ ایک مرتبہ اور موقع دے دے، میں ایسے عمل کر لوں کہ تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے والے عمل کر لوں، نیک عمل کر لوں، اے اللہ میں تجھ کو راضی کر لوں گا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے۔ اللہ فرمائے گا کلا
نہیں انہا کلمتن ہوا قائلہا، میرے بندے تجھے موت آ چکی ہے، اب دوبارہ تو دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اب دوبارہ تجھے کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے قبر کے اندر برزخ کی زندگی گزارنی ہے۔ اب تیرے عمل کے مطابق، تیرے کرتوت کے مطابق، جیسے تیرے عمل رہے ہوں گے، جیسا تیرا کرتوت رہا ہوگا، جیسا تیرا ایمان رہا ہوگا، اب قبر میں اور برزخ میں تجھے وہی زندگی گزارنی ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں میرے بھائی، 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو زندگی پرماننٹ ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں۔ کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بھئی اولاد جتنی بھی نکمی ہوں، باپ کے اوپر مصیبت پڑے تو اولاد باپ کا ساتھ دیتی ہے نا۔ باپ اولاد سے جتنا بھی ناراض ہو، اولاد مشکل میں پڑے تو باپ آگے بڑھتا ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب لے گا، تو کیا ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے؟ ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے؟ ہماری بیوی ہمارے کام آئے گی؟ یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہ امہ، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، جس ماں نے جنم دیا تھا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، جس ماں نے دنیا کی ساری تکلیفیں جھیلی تھی۔ ماں سامنے ہے، ماں سامنے ہے، لیکن ماں کو دیکھ کر کے انسان بھاگے گا۔ وہ ابھی، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ لے، کہیں اللہ کے یہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی کو اپنی فکر ہے، کہیں میری ماں میری کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں میری ماں کے کسی گناہ کی سزا مجھے نہ دے۔ اللہ کے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اللہ کے کسی کے گناہ کی سزا کسی کو نہیں ملے گی، مگر انسان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوگا، ایسا ڈر ہوگا کہ انسان اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ یہی نہیں، دیکھ کر کے بھاگے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اللہ میری ماں کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، انسان کہے گا اے اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی بچوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میرے پورے خاندان، میرے پورے گاؤں کو لے لے لیکن مجھے بچا لے۔ انسان اس قدر اللہ کی بارگاہ میں ڈرا ہوگا میرے پیارے بھائی۔ اس دن کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے نام اعمال نیکیوں سے خالی ہیں۔ مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں۔ ہم اس دن کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ صحابہ کا تو یہ حال ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک پارسی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو حضرت عمر کا دشمن بنا ہوا تھا، وہ بھی نماز میں پہلی صف میں آیا ہوا ہے اور اپنے کپڑے کے اندر اس نے ایک بڑا سا خنجر چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت عمر نے نماز شروع کی، وہ آگے بڑھا اور حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا۔ حضرت عمر کے پیٹ سے لبالب خون کی دھاریں بہنے لگی، خون بہنے لگا۔ حضرت عمر مصلی پر گرے، لیکن گرنے کے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو فوراً مصلی پر آگے بڑھایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فجر کی نماز پڑھائی، ہلکی نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا حضرت عمر کو لے جا کر کے ان کے گھر لے کے جایا گیا۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، امیر المومنین ہیں، حضرت عمر پوری امت کے خلیفہ ہیں، اور ان کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے، مگر مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہوئی ہے، نماز جاری ہے، نماز بند نہیں ہوئی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کا حال تھا، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے، ان کا بزنس، ان کی دنیا کے کام ان کو نماز سے نہیں روکتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر وہ سارے کام ختم کر دیتے ہیں، وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں میرے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میرے نبی نے نماز سے زیادہ اہمیت زندگی میں کسی چیز کو نہیں دی ہے، اس لیے نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، جلدی آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی تھی، مگر نماز کتنی اہم چیز تھی اللہ کے پیارے نبی کی نظر میں، ذرا غور کریں آپ۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ جنگ کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور چونکہ جنگ جاری ہے اس لیے صحابہ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وقفہ کم ہوتا ہے، ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ جنگ جاری تھی، عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو اتنا زیادہ اس بات پر غصہ آیا اور اتنے ناراض ہوئے آپ کہ آج پہلی مرتبہ عصر کی نماز ہم لوگوں کی قضا ہو گئی، ان سے لڑنے کی وجہ سے، ان کافروں سے لڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، اے اللہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، اے اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ نماز اتنی اہم تھی میرے پیارے بھائیوں میرے نبی کی نظر میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی دیکھیں گے یہ ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے، یہ ہمارے کھیڑے کے رہنے والے تھے، اور یہ ہم جنت میں آگے یہ جہنم میں چلے گئے، تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، میرے بھائی تو میرے ساتھ گاؤں میں بیٹھتا تھا اٹھتا تھا، تو کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو وہ جہنمی کیا جواب دے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا ہم گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، ہم نماز سے دور تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم سجدہ کرنا بھی ہم کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس دنیا کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے کاروبار اور بزنس اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو ہم اور آپ اس بات پر غور کریں میرے بھائیوں کہ نبی کے صحابہ کے درمیان اور ہمارے درمیان اس معاملے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، ان کا قرآن نہیں چھوٹتا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ ہمیشہ رہتا تھا۔ حالانکہ وہ نیکیوں کے پہاڑ تھے، ان کی زندگیاں نیکیوں سے بھری تھیں، مگر صحابہ کرام نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ بھئی ہم تو جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، انتقال کے پہلے، شہادت کے پہلے، وفات کے پہلے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، اور وہ نوجوان آ کر کے حضرت عمر کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اے امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اے امیر المومنین آپ اللہ کے دین میں اللہ کے لیے آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لو ان لی طلاع الارض ذہبا
تم میری نیکیاں مجھ کو گنا رہے ہو، تم میرے کارنامے مجھ کو گنا رہے ہو۔ اللہ کی قسم عمر تو یہ چاہتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر زمین بھر کے سونا مجھے اللہ تعالیٰ دے دے اور زمین بھر کے سونا میں اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا مجھے دے دے، میں اپنے عذاب سے تجھ کو بچا لوں گا، تو میں زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، موت ہمیں یاد نہیں، آخرت ہمیں یاد نہیں، آخرت کی ہولناکیاں ہمیں یاد نہیں۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، 6 فٹ کی دوری بنا کر کے مارکیٹوں میں جا رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس، ہوائی جہاز پہ جو عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی پورے کپڑے نہیں پہنے، آج پورے سر سے پیر تک پورے پیک ہیں، وہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نقاب نہیں پہنا، اپنا چہرہ کبھی نہیں ڈھاکا، آج وہ عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں تو نقاب پہن کر کے اور ماسک لگا کر کے نکل رہی ہیں۔ حالات نے کیا کچھ ہمیں سکھایا ہے میرے پیارے بھائی۔ مگر آپ یاد کریں کہ خوف اور ڈر اور دہشت کا جو یہ ماحول ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ماحول قیامت کے دن ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہو تو وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ ماں بچے کے بغیر رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائی اس دن کی تیاری کرو میرے بھائیو، اس دن یہ دنیا کام نہیں آئے گی۔ اس دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں تھما دے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ وما یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، نہ یہ قیامت ہوتی، نہ یہ حساب و کتاب ہوتا، نہ یہ ہم کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ٹھہرا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میں بڑا پاورفل تھا، میرا دبدبا تھا، میرا زور تھا، میری طاقت تھی، لیکن آج میرا سارا پاور، ساری سلطنت، ساری حکومت ختم ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا پاور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی ہم لوگ تو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو توحید والے ہیں، اور یقیناً اگر ہمارے پاس ایمان ہے، توحید ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مگر میرے بھائیو، ایمان اور توحید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شریعت کے معاملے میں آپ کو چھوٹ دے دی گی، بس آپ توحید پر ہیں، شرک نہیں کرتے۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے. چلو بھائی اب ساری چیزوں کی چھٹی ہو گئی, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ, اور کوئی پوچھے تو کہہ دو بھائی ہم تو توحید والے, ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے شہر کے لوگوں کو, اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی. یہ جذبہ بہرحال آج ہمارے اندر ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے اسلام کی ایک پہچان ہے کہ ہم جب کھانا کھائے بیٹھیں تو ہمیں ان کا بھی احساس ہو جو دنیا میں بھوکے رہتے ہیں, ہم ان بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور اسی لیے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بھی ایسا دیا ہے. اس میں ہم دن میں جب 14 گھنٹے 15 گھنٹے جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے, اور کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میرے بھائیوں نصیب نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائی اس آخرت کی تیاری ہم کب کریں گے؟ ہماری ساری انرجی تو دنیا پر خرچ ہو رہی ہے. ہماری عورتوں کو دیکھ لیں, ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیں, ان کا سارا شوق, ان کا کپڑا زیور, ان کے میک اپ, ان کی خوبصورتی. ارے اللہ کی بندی, یہ تیرے چہرے کی خوبصورتی قیامت کے دن کام نہیں دے گی. میرے نوجوان بھائیوں, تمہارے یہ خوبصورت چہرے قیامت کے جہنم کی آگ میں خراب ہو جائیں گے اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا. وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے دیکھو, جب وہ چکن کو بناتے ہیں یا تیتر وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس کو کیسے پورے آگ میں ڈال کے بھون دیتے ہیں. جہنم کی آگ میں انسانوں کے خوبصورت چہرے جھلس جائیں گے, بھون دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر, تلفح وجوہہم النار, جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون, دنیا میں تم بڑے خوبصورت تھے, بڑے ہینڈسم تھے, بڑے اسمارٹ تھے, تم بڑے اپنے گاؤں میں بڑے خوبصورت مانے جاتے تھے, تمہاری خوبصورتی کی تعریفیں کی جاتی تھی, لیکن آج جہنم کی آگ میں تم بدصورت بنا دیے جاؤ گے, تمہارے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ہمیں اپنے بچوں, اپنے گھر والوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. اگر ہمارا بیٹا بائک لے کے کہیں چلا جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے اس کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو چوٹ لگی, اس کو زخم آ گیا, تو ہم دوڑے جاتے ہیں, پتہ کرتے ہیں ہمارے بچے کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, اس کی باڈی دیکھنے کے لائق نہیں بچتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے, دنیا کی آگ تو کوئلے سے جلتی ہے, دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی, جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی. آگ اور پتھر, انسان اور پتھر کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا. اور اس آگ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی وہ آگ. اس آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کریں. میرے پیارے بھائی, میرے نبی کے صحابہ اور اس امت کے اسلاف, انہوں نے اس آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے زندگیاں گزاری ہیں. میرے بھائیوں, میں 1-2 واقعات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے ایک نواسے تھے, حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے علی ابن حسین, اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں. ان کا جب انتقال ہوا اور ان کو جب نہلانے لگے تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بوریوں کے نشان تھے. تو لوگوں میں بڑی کھلبلی مچی کہ ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیسے ہیں. بھائی اللہ کے نبی کے گھرانے کے ہیں, اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں, ایک بڑی شخصیت ہے, ایک بڑے اللہ والے نیک انسان ہیں, ان کی پیٹھ پر یہ بڑے بڑے موٹے موٹے نشان کس بات کے ہیں؟ جب یہ خبر پورے گاؤں میں, پورے مدینہ میں جب پھیل گئی
تو مدینہ کے جو غریب لوگ تھے وہ آئے، اور انہوں نے جب حضرت علی ابن حسین کی پیٹھ پر وہ نشان دیکھے تو زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نشان کیوں ہیں۔ کہا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا ایک بندہ آتا تھا اور اناج کی مہینے بھر کی راشن کی بوری لاد کر کے اپنے کندھے پہ لا کے ہمارے گھروں میں رکھ دیا کرتا تھا۔ ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم مجبور لوگ تھے، ہمارے گھر چلتے تھے، ہمارے پریوار چلتے تھے، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس طریقے سے ہماری مدد کر دیا کرتا تھا، اور ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ کون اللہ کا نیک بندہ تھا۔ آج حضرت علی ابن حسین کی پیٹھ پر یہ نشان دیکھ کر کے میں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا بندہ کوئی اور نہیں، وہ نبی کا یہ نواسا تھا جو اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی وہ بوریاں لاد کر کے لا کے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اپنی آخرت کی فکر تھی، اور جو راتوں کی تنہائیوں میں غریبوں کی مدد کرتے تھے، جن کو شہرت نہیں چاہیے، جن کو اپنا نام نہیں چاہیے، جن کو نمائش نہیں چاہیے، جن کو اللہ سے ثواب چاہیے، جن کو اللہ کے ہاں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو یہی پیغام ہے میرے پیارے بھائیوں کہ دنیا کے اندر محنت کرو، کاروبار کرو، کھیتی کرو، ترقی کرو، اللہ منع نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھو میرے بھائی، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، وہ اس کو ترجیح دو، وہ زندگی پرماننٹ ہے۔ یہ 40 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی کتنی ہے ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں، ہم کب دنیا میں ہیں کیا پتہ۔ آج ہم سے اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد میں پھر اس مسجد میں کبھی آؤں تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں سے باقی رہیں گے اور کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے اتنے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے، رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا لے، رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے، رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اس گاؤں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے جو بھائی اس گاؤں کے ہیں یا اطراف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت محبت پیدا کر دے۔ اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، اگر گھر میں عورتوں میں کوئی اختلاف ہے، اللہ سب کے دلوں سے کینہ اور دشمنی نکال کر کے سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو بھائی مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے، ان کے دلوں کو مسجد سے لگا دے، اور جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے، ان کے روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔